السلام علیکم محترم سامعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 7 برس کے ہوئے، ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا، اے میری ماں، آپ کا خدا کون ہے؟ یہ سن کر وہ بولی، آپ کا باپ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی، ستارے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، ستاروں کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر آپ علیہ السلام کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چل گئی، اور یہ ساری حقیقت اپنے شور آذر کو سنائی۔ یہ بات سن کر اس نے فوراً ہی کہا، یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے۔ محترم سامعین، ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو غار سے نکل کر آسماں کی طرف نظر کی، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرا ماں باپ، ان کو خدا کہتے ہیں۔ ایک ستارے کی طرف دیکھ کر بولے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب یہ ستارہ غائب ہوا، بولے، مجھ کو تمہاری خواہش نہیں۔ پھر چاند روشن دیکھا، بولے، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند غائب ہوا، جب آفتاب کو دیکھا، بولے، یہ ہے میرا رب سب سے بڑا۔ جب وہ غروب ہو گیا تو بولے، اے قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو۔ میں صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اس نے آسماں و زمین کو یک طرفہ ہو کر بنایا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک لے کرنے والا نہیں ہوں۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جوان ہوئے تو قوم کو دیکھا، وہ زمین و آسماں کے خالق کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی حاجتوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو چاند اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، میں میرے ابا، رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسماں اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بتانے کے باوجود آذر کسی طرح بھی نہیں مانا، اسے اپنی گمراہی کی ضد میں اصرار کرتا رہا۔ پھر جب ایک روز قوم شہر سے باہر میلے میں گئی، تب آپ علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک جو سب سے بڑا تھا اس کو ثابت رکھا، اور کلاڑا اس کی گردن میں رکھ کر بت خانے سے نکل آئے۔ جب قوم میلے سے واپس آئیں اور اپنے معبودوں کا یہ حال دیکھ کر بہت پریشان ہوئیں، اور کہنے لگی، جس نے بھی ان کا یہ حال کیا ہے سخت مجرم و ظالم ہے، اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ اب آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی۔ وہ بھی کیفیات سن کر نہایت حیران و پریشان ہوا۔ اتنے رائے میں سب سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان کو بلایا، اور مشورے کے بعد طے ہوا کہ ایک عام دربار منعقد کیا جائے۔ جب سارے لوگ آ جائیں تو اس سے مکالمہ کیا جائے، تاکہ وہ لاجواب ہو کر ہمارے معبودوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ جب شاہی دربار میں ساری قوم جمع ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بات آپ مجھے سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ اپنے بڑے پتر سے کیوں دریافت نہیں کرتے ہو؟ اگر وہ بولنے میں قدرت رکھتا ہے تو۔ انہوں نے نہایت شرمندہ ہو کر کہا، اے ابراہیم، تمہیں پتہ ہے وہ نہ بولتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں، اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوس ہو کر کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم ایسی چیزوں کو معبود بناتے ہو جو سوائے خدا کے تمہارا کچھ برا بھلا نہیں کر سکتے۔ بس نمرود اور قوم نے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام کو مارا جائے، تاکہ آئے روز ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور آپ علیہ السلام کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔